بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کا جہاد کر کے اور یزید اور یزیدیوں کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو اتار کر اسلامی معاشرے میں ان کو ذلیل کر دیا اور بتا دیا کہ یہ لوگ اسلام سے مخلص نہیں ہیں، یہ منافق ہیں، انہوں نے صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے لیکن اندر سے منافق ہیں، اور جو لوگ رسول پاک کے نواسے کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں اور ان کو شہید کر دیں، ان کا اسلام کیسا؟ قیام امام حسین سے معاشرے میں ایک بیداری اور ایک نئے اخلاق نے جنم لیا، اور وہ تھا اہل بیت سے محبت اور بنی امیہ سے نفرت، کیونکہ انسان ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم سے نفرت کرتے ہیں۔ عرب کے قبائل اور عام آدمی اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین و دیانت کو بیچ دیتے تھے، لیکن اس کے برعکس امام حسین کے ساتھیوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر عزت کی موت کو گلے لگایا اور وقت کے امام پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ تھا، اور اس نے انقلابی روح ایجاد کی کہ جو امام حسین کے قیام سے پہلے معاشرے میں مفقود تھی۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ وقت کے طاغوت سے مبارزہ کرو۔ امام حسین کے قیام سے لوگوں میں طاغوت کے خلاف بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ امام حسین کے قیام نے لوگوں کو درس دیا کہ ظلم کے سامنے نہ جھکیں، اپنی انسانیت کا سودا نہ کریں، اور اسلام محمدی کے نفاذ کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، لوگوں نے بنی امیہ کی ظالمانہ حکومت کا بدلہ لینے کے لیے اقدامات کیے، انقلابی نظمیں لکھیں، نعرے بلند کیے، امام کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے تحریکیں چلیں، اور بہت سی تحریکیں معرض وجود میں آئیں۔ امام کی شہادت کے کچھ عرصے بعد انقلاب توابین وجود میں آیا اور انقلاب مدینہ واقعہ حرہ پیش آیا۔ اس کے بعد امیر مختار سقفی نے 66 ہجری قمری میں کوفہ میں انقلاب برپا کیا اور امام حسین اور آپ کے اصحاب کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ انقلاب زید بن علی جو 121 ہجری میں وجود میں آیا، بنی عباس نے بھی امام حسین خون کا بدلہ لینے اور رضائے آل محمد کے لیے تحریکیں چلائیں اور بنی امیہ کا تختہ الٹ دیا۔ ان تحریکوں میں لوگ آزادی اور عدالت کے خواہاں تھے، جو امام حسین کے قیام کی بدولت ہی معرض وجود میں آئی تھیں، اور قیامت تک آزادی کی ہر تحریک کا قائد اور اس کا جو رہنما ہے وہ امام حسین ہی ہے۔ اس لیے کہ جس قائد نے بھی، جس تحریک کے قائد نے بھی انسانوں کو حریت اور آزادی کے لیے بلایا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے ہی یہ سبق حاصل کیا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔